اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری جانب سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ جب کبھی بھی اہل بیت میں سے کسی کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو یقیناً خوشیاں منانی چاہیے اور میلاد منعقد کرنے چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اہل بیت کی سیرت کے مطالعے کے ذریعے سے اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کتنا اہل بیت کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر کچھ کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص ان مبارک تاریخوں میں پروردگار سے خود معصومین کے وسیلے سے اس بات کی توفیق طلب کریں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ خود اہل بیت بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور تو بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ امام کی ولادت کی مناسبت سے بس چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی تاکہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور امام کے ان واقعات کی روشنی میں اپنے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ امام اپنے غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک مرد بلخی نے جب دیکھا تو اعتراض کیا کہ امام، کہاں آپ اور کہاں یہ ادنا سے غلام، ان کے لیے کہیں اور بندوبست کر دیں۔ تو امام نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کے باپ جناب آدم اور ماں جناب حوا ہیں۔ فضیلت اور امتیاز انسان کی غلامی اور آزادی میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا عمل کیسا ہے اور کون تقوی کی کس منزل پر ہے، یعنی گویا فضیلت صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے امام کی بڑی خوشامد کرنے کے طور پہ امام کی تعریف کی کہ آپ تو بہت بافضیلت ہیں اور آپ کیا کہنے آپ کے آباء و اجداد کے، آپ تو آباء و اجداد کے اعتبار سے پوری کائنات سے افضل ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام کی تیوریوں پر بل آ گئے اور فرمایا کہ بے شک ہم آباء و اجداد کے اعتبار سے ساری دنیا سے افضل ہیں، لیکن یاد رکھ کہ ہمارے آباء و اجداد کی فضیلت اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں تھی، یعنی گویا یہ نہ سمجھنا کہ ہاشمی ہے تو یہ فضیلت ہاشمی ہونے کی وجہ سے ہے، نہیں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کی ساری فضیلتیں ان کے تقوی اور عمل کی وجہ سے ہیں۔ اور نسل اور نسب کے اعتبار سے تو میں کسی حبشی غلام پہ بھی فخر نہیں کروں گا، یعنی نسل اور نسب کے اعتبار سے کسی ادنا غلام سے بھی میں اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح امام کی زندگی کا ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب 9 ذی الحجہ بقرعید سے ایک دن پہلے امام اپنے گھر کا کل اثاثہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں اور فقیروں کے گھر بھی عید ہو سکے، انہیں بھی غذا اور لباس میسر آ سکے۔ فضل ابن سہل نے جب امام کے اس طرز عمل کو دیکھا تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہ رکھا، خود خسارے میں رہے اور سب کچھ دوسروں کو دے دیا۔ امام نے فرمایا کہ اے بھائی، تجھے خسارے اور فائدے کا اندازہ ہی نہیں ہے، یہ تیرا خیال ہے کہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ خسارہ ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی خزانہ پروردگار میں جمع ہو گیا وہی فائدہ ہے۔ خسارہ نقصان کو کہتے ہیں اور خزانے میں محفوظ ہو جانے کو خسارہ نہیں کہتے بلکہ مکمل فائدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا اگر ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو شاید کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کم ہو گئے یا ہماری دولت میں کچھ کمی آ گئی۔ نہیں، امام مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر تم خوشنودی پروردگار کے لیے راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہو تو تمہارے کل مال میں سے محفوظ ہونے والی رقم وہی ہے کہ جو تم راہ خدا میں دیتے ہو، اور اس بات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے گنا زیادہ کر کے پروردگار تمہیں روز محشر وہ لوٹائے گا۔ امام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ امام کو خرمے یعنی کھجوریں بہت پسند تھیں۔ ایک مرتبہ امام کھجوریں تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا مولا، آیا آپ کھجوروں کو پسند کرتے ہیں؟
تو مولا نے فرمایا کہ میں کیوں نہ کھجوروں کو پسند کروں، جبکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی اور ائمہ اطہار کھجوروں کو پسند کرتے تھے۔ جب وہ پسند کرتے تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھجوروں کو پسند نہ کریں؟ پھر امام نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ ہم اہل بیت اور ہمارے شیعہ کھجوروں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہرگز ہمارے شیعہ شراب کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ شراب آگ کی مخلوق ہے اور یہ صرف اور صرف ہمارے دشمنوں کو زیب دیتی ہے۔ کتنے حسین انداز سے امام نے دونوں مسائل کی جانب اشارہ کر دیا، خرمے کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا اور شراب کی خباثت کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ خرمے کا ذکر آ گیا تو عزیزان گرامی وہ بہت مشہور واقعہ کہ جو یقیناً آپ سب نے سنا ہوا ہوگا، لیکن دل چاہ رہا ہے بیان کرنے کا، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ اس نے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ مجھے بھی عنایت فرما دیجئے۔ پیغمبر نے ایک مٹھی خرمے اس شخص کو دے دیے۔ جب اس نے خرمے شمار کیے تو وہ 18 نکلے اور اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد وہ غور و فکر میں پڑ گیا اور ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ مرسل اعظم کو جب خواب میں دیکھا تو ان کے بدلے کوئی اور نہیں آ سکتا، یقیناً خواب سچا ہے، اور حضور آئے ہیں تو 18 ہی خرمے مجھے کیوں عنایت فرمائے۔ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی میں 18 دن ہی باقی رہ گئے ہوں، اور موت کو یاد کر کے موت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اگر میں اور آپ ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر میں اور آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو ہمارا طرز عمل بھی کیا یہ ہوتا، یا میں اور آپ یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی 18 لاکھ ملنے والے ہوں، یا 18 بنگلے ہمیں ملنے والے ہوں، یا کوئی 18 کروڑ کی ملکیت کا بانڈ ہمارا نکلنے والا ہو؟ میں اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہوتے، لیکن حقیقتاً ایسے مومنین اور ایسے مسلمان ہونے چاہیے کہ جو اس جانب فکر کریں، اپنی موت کی جانب، اپنی اصلاح کی جانب، کہ اس شخص نے یہ سوچا کہ 18 خرمے دیے تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں فقط 18 دن رہ گئے ہوں۔ اس نے اپنے اعمال کو بہتر بنایا اور موت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بالآخر اس کی خواب کی تعبیر یہ تو نہیں تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور یہاں تک کہ چند دنوں بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ فرزند رسول خدا امام علی رضا علیہ السلام اس کے شہر کی طرف تشریف لائے ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ کیا ہی اچھا موقع ہے کہ امام کی زیارت بھی کر لوں گا اور جا کے امام سے خواب کی تعبیر بھی معلوم کر لوں گا۔ وہ جب امام کی خدمت میں پہنچا اور مسجد میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام محراب میں تشریف فرما ہے، اور بالکل اسی طریقے سے تشریف فرما ہے کہ جس طرح سے رسول خدا کو اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور امام کے سامنے خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھا، سلام کیا اور عرض کرنے لگا کہ یا فرزند رسول خدا، مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے ایک مٹھی خرمے اسے عنایت فرمائے۔ اب جب اس نے شمار کیے تو 18 نکلے۔ سخت حیرت ہوئی کہ جیسے خواب میں دیکھا تھا بالکل ویسے ہی تعبیر ملی۔ عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول خدا، کچھ اور عنایت فرمائیے۔ میرے مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر رسول خدا نے خواب میں زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دے دیتا، لیکن جب رسول خدا نے اتنے ہی دیے ہیں تو پھر میں کیسے زیادہ دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس زائر امام کی خوش نصیبی کے، کیا خوبصورت خواب کی تعبیر ملی کہ خرموں کی تعداد بھی برابر اور ثواب بھی برابر، کہ خواب میں خود رسول خدا کی زیارت ہوتی ہے تو تعبیر فرزند رسول خدا کی زیارت کی شکل میں ملتی ہے۔ دوسری جانب امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ تم جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے ہو اس کا بھی علم ہمیں ہوتا ہے۔ اس مقام پہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی غیر معمولی فضیلت کو بیان کرتی چلوں۔ خود مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کو سرزمین خراسان میں انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ جو شخص بھی خراسان میں میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا تو پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ کہ وہ گناہ ستاروں کی تعداد، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی
اس حالت میں میری زیارت کرے کہ وہ میرے حق کو پہچانتا ہو، میری معرفت رکھتا ہو اور میری اطاعت کرتا ہو واجبات اور گناہوں کے حوالے سے، تو روز قیامت میرے آباء و اجداد اس کی شفاعت کریں گے اور یقیناً وہ نجات پائے گا، اور خواہ اس کے گناہ تمام جن و انس کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرا جگر گوشہ خراسان میں دفن ہوگا، کوئی مومن اس کی زیارت نہ کرے گا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کے بدن پر آتش جہنم کو حرام قرار دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر میں امام کے کچھ فرمودات اور نصیحتوں کو بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بے شک خاموشی محبت کو کسب کرتی ہے اور ہر اچھائی کی دلیل ہے۔ ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں، ہر انسان کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت اور نادانی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کا ایک اور قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کو محفوظ کرنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزی کی تلاش کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو حلال کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال روزی کماتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب پروردگار کی نگاہ میں مجاہدین راہ خدا سے بھی زیادہ ہے۔ امام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں پہنچا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، کس کی زندگی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے سید و سردار، آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ زندگی کہ جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو جائے، وہ سب سے اچھی زندگی ہے۔ ایک اور مقام پہ امام فرماتے ہیں کہ بندے کی پروردگار عالم سے نزدیک ترین حالت اس وقت ہے کہ جب وہ سجدے میں ہو، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خداوند فرماتا ہے، سجدہ کرو اور اس کے نزدیک ہو جاؤ۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور ان کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس ایک بات کہوں گی کہ امام کی ولادت کے اس خوش نما موقع پر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کے حضور ہم مبارکباد پیش کریں اور پروردگار عالم سے خود 8ویں امام کے وسیلے سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہوں، اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، اور جلد از جلد زمانے کے امام کو اذن ظہور عطا فرما اور ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ التماس دعا۔